بعض دفعہ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ابھی کچھ لوگوں نے ڈسکشن کی بات کی، تم لوگ کربلا جاتے ہو، حسین سے مانگنے جاتے ہو، ان کو دینے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ان کو کون دے گا جا کے؟ ہے ہمیں یہاں نہیں کہنا ہے بہت مانگ لیا اب اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم ڈسٹرب نہیں کرتے اللہ کو. نہیں، اللہ سے مانگنا خود ایک عبادت ہے، لالچ نہیں ہے. اہل بیت سے توسل اور مانگنا خود ایک عبادت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے، مظہر خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں. ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہر موضوع جو ہے اللہ رسول اور ائمہ سے ڈسکس کرنا، ہر موضوع، کیونکہ وہ ہمارے والی ہیں، وہ ہمارے وارث ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے توسل. چاہے آپ دعائے توسل پڑھے 2 صفحے کی، نہیں چاہ رہا تو یہ پوری دعائے توسل ہو جائے گی. کون سی دعائے توسل؟ یا امام زمان، یا صاحب زمان مشکل لگتا ہے یا امام زمان، یا امام زمان منہ سے نہیں نکلتا یا امام مہدی، یہ منہ سے نہیں نکلتا یا امام. آپ کے ذہن میں یا امام سے کیا مراد؟ پوری یہ دعا توسل. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امام مدد ضرور فرما. ہم کیا چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسے کام. پرابلم ہمارا یہاں پر ضرور نکلتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ٹائم لیمٹ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے، آرڈر دے رہے ہیں. اتنے بس کے اتنے منٹ پہ ایسے تو ہو جانا چاہیے. آپ کے خیال میں ایک نظریہ جو پھیل چکا ہے کہ انبیاء کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یہ صحیح ہے؟ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے. انبیاء اس بلند مقام کے باوجود بھی کبھی اپنی دعا میں جلدی کی خواہش نہیں فرما. سبحانوں میں سے خود ان کے لیے ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ مصلحت کے تحت بعض دفعہ دعا 10 سال 20 سال کے بعد قبول ہوتی ہے. سوال کیا جائے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے تو عموماً جو روایتیں بیان ہوئی کہ 99 سال کے تھے، 99 سال کے تھے تو یہ بچہ نصیب ہوا. تو جب 25 سال کے 20 سال کے شادی ہوئی تھی تو دعا نہیں کرتے تھے؟ اب اگر 20 سال کے بعد بھی بچے کے لیے دعا کی، 25 سال مان لیں دعا کی، 30 سال کے بعد مان لیں دعا کی، لیکن یاد رکھیں دعا کے معنی یہ نہیں ہوتے جب پریشان ہوئی دعا کی. دعا کے معنی یہ ہوتے ہیں یا اللہ ہم ہر لحظے تیرے محتاج ہیں. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں آٹے میں نمک کے لیے اور جوتے میں تسمہ باندھنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگ. ابھی یہ جو ہم کاغذ اٹھا رہے ہیں یا فرض کریں یہ گلاس یہ سامنے یہاں رکھا ہے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں بولنا اچھا ہے انشاءاللہ، لیکن بعض دفعہ بغیر بولے بھی دل میں ہونا چاہیے. یہ گلاس اٹھانے کے لیے بھی اپنے آپ کو چیلنج نہ کریں کہ یہ میں اٹھا لوں گا. ممکن ہے جاتے جاتے ایسے ہو جائے. یہ گلاس اگر اٹھا لیا تو اپنے ذہن میں بھی چیلنج نہ کریں کہ یہ پانی میں پی لوں گا. ممکن ہے اس سے پہلے یہ گر جائے، ممکن ہے اس سے پہلے میں مر جاؤں، ممکن ہے اس سے پہلے جو ہے میری گرفت ختم ہو جائے، ممکن ہے یہ منہ میں جائے اور منہ میں جانے کے بعد ایک عظیم نعمت کے جس کے لیے کبھی کسی نے شکر ادا کیا ہے. جب یہ نہیں ہوتا تو ٹیوب ڈرتی، یہ نہیں ہوتا تو تھوک گرتا ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کسی نے انگوٹھے کے لیے شکر ادا کرتے ہو، نہ بٹن لگے گا، نہ لکھائی ہوگی، نہ کچھ کھلے گا، والد نے بیٹھے رہو گے ایسے کہتے رہو. ہم ہمیشہ جو ہے اللہ سے شکوہ زیادہ چاہ. صلوات پڑھیں پر محمد امام زمان علیہ السلام سے ہر وقت کانٹیکٹ کرنا ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں نے کل ڈسٹرب کیا ہے دوبارہ ڈسٹرب کر دوں گا. ان کو نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ کے اس خلیفہ سے نہیں مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ نتیجہ ضرور نکلے گا. اللہ سے دعا کا جو نتیجہ ہے آپ جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ کم سے کم، بظاہر کم سے کم، لیکن جو سب سے بڑا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت جب نامہ اعمال ملے گا تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نامہ اعمال ہمارا نہیں لگتا. تعجب ہوگا کہ یہ کہاں سے اتنی نیکیاں آ گئی، ہم نے تو نہیں کی تھی. تو جواب ملے گا وہ جو دعائیں مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئی تھیں اس پر بھی تم اللہ سے راضی تھے، یہ اس کا سبب ہے. وہ اس وقت انسان کہے گا کاش میری دعا قبول نہ ہوئی. بس دعا قبول نہیں ہوئی پھر دعا مانگے، دعا قبول نہیں ہوئی پھر دعا مانگے، لیکن ہاں لڑائی والی نہیں. مصلحت ہے اللہ تیری مصلحت. توسل ہمیں کرنا ہے انبیاء سلام سے، خصوصاً اشرف الانبیاء سے اور باقی معصومین علیہ السلام سے، کہ آرڈر کی صورت میں نہیں، ٹائم لیمٹ دے کے نہیں کہ اتنے دن تک ہو جانا چاہیے. بہتر جانتے ہیں ہمارے لکھا. اب امام زمان سے توسل کرنا ہے، بلا تکلف کرنا ہے، ہر کام میں کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے. وہی تو اللہ کی جانب سے فیض کا سبب ہے. رحمت للعالمین سے رحمت نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ رحمت للعالمین کے یہ جانشین ہیں اور اس وقت خود یہ رکھنا ہمیں اشرف الانبیاء مولا المومنین جناب سید اور باقی ائمہ خصوصاً امام زمان علیہ السلام ہے. یاد رکھیں ان 14 معصومین میں امام زمان سے کانٹیکٹ ایک خاص وجہ سے بھی ہے کہ ان سے جب ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تو ایک خاص ہمارا نظریہ ہے کہ یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ سب کے سب. لیکن امام زمان سے ایک خاص سا توسل میں رہنا ہے. وہ کس وجہ سے رہنا ہے؟
ایک خاص چیز کو ذہن میں رکھ کے رہنا ہے کہ یہ اس وقت ہماری جیسی زندگی اس زمین میں گزار رہے اور یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، ہم ان کی امت ہیں، اور ہم جو قیامت میں محشور ہوں گے یوم ندعو کل اناس بامامہ، تو ہم مولا امیر المؤمنین کے بے شک ماننے والے ہیں، لیکن جب ندا دی جائے گی تو ہم میں ہوں گے، ہم امام زمان کی امت میں سے ہوں گے، نہ کہ امام حسن امام بس۔ اب یہ اور بات ہے کہ خود امام زمان ان کی امت میں سے ہوں گے سب ایک، لیکن ہمیں پکارا جائے گا امام زمان علیہ السلام کے نام سے، صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اب اس ذہن توجہ رکھیں گے، نتیجہ ضرور نکلے گا، نہ بالکل ایسا ہونا ہے کہ نہیں ہم نہیں منت مان، ہم نہیں توسل کرتے امام زمان سے، کیوں ڈسٹرب کریں، یا یہ کہ جی انہیں کچھ دو، کہ کچھ عرصے پہلے 2-3 سال پہلے ایک شوشہ اٹھا تھا کہ جی کربلا جو لوگ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ وہ حسین سے مانگنے کیوں جاتے ہیں، ان کو دو جا کے۔ ہم نے کہا کہ یہ تو بالکل زیارات اور زیارات عاشور اور جو روایات ان کے خلاف روایات میں تاکید ہے، جاؤ اور جانے کے بعد گنبد کے نیچے دعا مانگو۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ عام انسانوں والا نہیں ہے، ان کے لیے ہوتا ہے کہ بابا ہر وقت ان سے نہ کرو فرمائش، ہر وقت کسی سے فرمائش نہ کرو، لیکن اللہ رسول اور ائمہ کے لیے والا معاملہ نہیں آئے گا کہ ان سے ہر وقت فرمائش نہ کرو، کبھی ناراض نہ ہو جائیں، ہر وقت فرمائش نہ کرو، وہ کہیں گے کہ لوگوں پیچھے لگ گیا۔ یہ معاملہ عام انسانوں کا ہے، ان سے مانگنا اس بات کی علامت مانتے ہیں اللہ کا زمین میں خلیفہ مان رہے، زمین تا آسمان فرق ہے عام انسانوں سے مانگنا اور امام زمان سے مانگنا۔ اب جو امام زمان سے مانگا جائے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فوراً شیطان راہ میں آتا ہے، انسان تھوڑے دن میں شو کرنے لگتا ہے میں نے امام زمان سے کہا، پھر ملاقات ہو گئی، یہ سارے کام بھی نہ، امام سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن ارادے اور اختیار سے نہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم نے توسل کیا، مشکل حل ہو گئی، کیا جس نے مشکل حل کی وہ واقعاً امام زمان تھے؟ رکھنا، ورنہ پھر یہاں سے ایک پیری مریدی شروع ہوتا کہ لوگوں کو تھوڑا بیوقوف بنایا جائے۔ یاد رکھیں شیطان ہر جگہ بیٹھا ہے۔ فرض کریں کہ ہم امام زمان علیہ السلام سے توسل کر دیں، اب دیکھیں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یا امام زمان مدد فرمائے، گاڑی ہماری جا رہی تھی، پہاڑ سے سلپ ہو گئے، سفید گاڑی، برفباری کینیڈا کی، زمان توسل کیا، تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ ایک آیا آدمی یہیں کا باشندہ ہے، نان مسلم ہے، دیندار بھی نہیں ہے، دیندار سے مراد اچھا بھی نہیں، اس نے ہماری مدد کی، یہ امام زمان ہے؟ معاذ اللہ نہ۔ امام زمان نے ہماری سنی؟ ہاں سنی۔ وہ کیسے سنی؟ کہ ہم نے امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا۔ اب یا تو وہ خود آتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ ہے؟ بالآخر کچھ نہ کچھ فرماتے ہو، مثلا کیا فرماتے؟ فرض کریں کہ فرما دیتے کہ تم ہماری امامت کے قائل ہو، ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیتے؟ اب سارا میں سے کہ ہم نے امام کو بلائے تو یہی ہوں گے۔ اب اگر کوئی اور ہوتا، ممکن کوئی فرشتہ ہوتا ہے امام نے بھیجا ہے، ممکن ان کا وہ خاص خدمت گزار ہے امام نے بھیجا ہے، ممکن ہے کہ ایک مومن ہے جو امام نے بھیجا ہے لیکن پتہ اسے بھی نہیں ہے مجھے امام نے بھیجا ہے، اور ممکن ہے کسی کافر کو بھیجا ہے، پتہ اسے بھی نہیں ہے کہ مجھے کیوں کسی نے بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم گرے ہوئے تھے گڑھے میں، ہم نے توسل کیا، اتنے میں ایک آدمی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا تھا، ایک دم سے اس کی رخ چڑھ گئی، گاڑی اس نے پارک کی، تھوڑا سا میں اپنی رخ کو صحیح کروں، ایک دم سے اس نے دیکھا کہ ہم نیچے ہیں۔ اب یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، نیک بھی نہیں ہے، لیکن امام نے کیا کیا؟ ہم نے توسل کیا، امام نے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ ان کے پاس ولایت تکوینی ہے۔ آج کل یہ موضوعات ہمارے ڈھیلے پڑ اور کچھ لوگ اس کو چھیڑ رہے ہیں، اور چھیڑنے کے بعد سبب پر ہو رہا ہے کہ علماء اور مراجع کو گالیاں دی جا رہی۔ یاد رکھیں ولایت تکوینی پہ ہمارے آدھے صفحے میں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے گفتگو فرمائی ہے، تو اس کا اتنا سا آپ کو خلاصہ بتاؤں، ضرور سنیں تاکہ عقیدے پختہ ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ائمہ کے پاس 14 معصومین کے پاس ایک ولایت ہے جسے کہتے ہیں ولایت کلی الہی، کہ جس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے سامنے تابع ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، اور جس وقت وہ ارادہ کریں وہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا پاور کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ کے بغیر نہیں ہے یہ۔ بس یہاں ہم نے کہا یا امام زمان، وہاں پتہ چلا امام زمان علیہ السلام نے فریکشن آف سیکنڈ میں تصرف کیا، اس کی رکھ چڑھی، اس نے ٹھک سے آگے گاڑی، بس امام زمان نے ہماری توسل کا نتیجہ دیا، لیکن کسی اور سے۔ یا یہ کہ ایک مومن آ گیا، ہم میں سے کوئی آ گیا، پتہ ہمیں بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ یا امام زمان وہ پیسہ جو ہے یہ والی چیز مشکل ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ آپ کا دوست اسی وقت کہیں اور جا رہا تھا، اس کے دل میں امام زمان نے فوراً ڈالا کہ جاؤ اور اس سے پوچھو، اس پوچھ نہیں بتا۔ یا یہ کہ تمہارے پاس اس کا قرض ہے، ایک دم سے اس کے دل میں خیال کو ڈالا کہ دیکھو قرض ادا کر دیا جائے،
دیکھو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، جا کے کسی کی مدد کرو. ایک دم سے وہ آیا اور آپ کی اس نے مشکل کو حل کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے توسل کیا تھا امام زمان علیہ السلام کو، لیکن اس کو نہیں پتا کہ مجھ پر تصرف ہوا. اس کو نہیں معلوم کہ اس وقت میں کہیں جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ ڈالا کس نے؟ یہ ڈالا حجت خدا نے، کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. البتہ باذن خداوند تبارک و تعالیٰ کوئی کام ائمہ بغیر طاقت اور قوت ائمہ کے نہیں کر سکتے. سوات پڑھیں بر محمد وارم.